نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، یعنی مجرم اور نیکوکار جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے، ایک رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات یہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی اور روتے رہے اپنی داڑھی پکڑ کر کہ پتہ نہیں میرا شمار جو ہے مجرموں میں ہوتا ہے یا فرما برداروں میں ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے، ہر نیک آدمی کو بھی فکر ہونی چاہیے پتہ نہیں میری نیکی اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے، تو یہ امید اور خوف درمیان ہونا چاہیے کہ امید بھی ہو اللہ کی رحمت سے اور اس کے عذاب سے اور اس کی پکڑ کا خوف بھی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بعض اوقات تنکا اٹھاتے زمین سے اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا، تنکے کا حساب کتاب تو کوئی نہیں، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا جو اڑتا ہے کھاتا ہے اور پیتا ہے اور جس سے کوئی حساب کتاب نہیں، جبکہ مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ حساب کتاب کی جو منزل ہے یہ بڑی سخت منزل ہے۔ اس منزل کے بعد یا اس سے پہلے ہی اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج تم الگ الگ ہو۔ قیامت کے انسان مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہوں گے، نیکوکار الگ ہوں گے، پھر نیکوں کے آگے درجے ہوں گے، جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں وہ الگ ہوں گے، ان کے بعد اس طرح مجرم جو ہے، بدکار جو ہیں، کافر جو ہیں، گناہ گار جو ہیں، الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یہ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ آج دنیا کے اندر جو تم ملے جلے رہ سکتے تھے، یہاں تم ملے جلے نہیں رہ سکتے، یہاں تمہارا ٹھکانہ الگ ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ اے بنی آدم، کیا ان آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ میں نے تم سے وعدہ لے کر بھیجا تھا۔ یہ کون سا وعدہ؟ ایک وعدہ تو ہم نے اپنی پیدائش سے پہلے کیا، اور اس کے بعد وہ وعدہ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے، اللہ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہمیں بار بار یاد دلایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میں نے تمہیں کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی کہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس کے باوجود تم نے میری بات نہیں سنی، اور شیطان نے کیا کیا، تمہارے ایک بڑے گروہ کو، نسل انسانی کے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ ھذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو اس بے عقلی کا انجام یہ ہے کہ آج جاؤ اس جہنم میں، بما کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ آج تمہارے سامنے ہے، جاؤ اب اس کے اندر۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج جھونک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا کافروں اس میں، ان کو جو کفر کرتے تھے، جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔
अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हमारे पास जो है हमारे सामने उनके हाथ जो है वो बोलेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पाँव जो है वो गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, को वो जो दुनिया के अंदर किया करते थे। यानी एक मंजर ऐसा भी आएगा क़यामत के दिन कि जब जो बुरे लोग हैं, गुनाहगार हैं, काफिर जो हैं, अल्लाह से झगड़ेंगे कि जी ये हमने तो ऐसे नहीं किया। ये इनकार कर देंगे, अल्लाह के सामने खड़े होकर इनकार कर देंगे, हमने तो शिरक नहीं किया। ये जो फरिश्तों ने गलत लिखा, ये आप पे जो फरिश्ते हैं झूठ लिखते हैं, गलत लिखा है हमने हमारे खिलाफ, हमने कोई शिरक नहीं किया। तो उस मौके पे फिर अल्लाह इंसान के अपने आज़ा को कहेंगे तुम गवाही कि ये तो तुम्हारे आज़ान हैं जिनकी खातिर तुम जो है गुनाह करते रहे। तो उस मौके पर अल्लाह फिर जुबान को बंद कर देंगे और जिस्म के दूसरे आज़ा जुबान बन जाएंगे, वो गवाही देंगे। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हाथ गवाही बोलेगा और पाँव गवाही देंगे। एक और आयत में कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इंसान की खाल गवाही देगी, इंसान के कान गवाही देंगे, इंसान की आंखें गवाही देंगी। यानी जिस्म के जिस आज़ा को भी, जिस उज़्व को भी अल्लाह हुक्म देगा गवाही देगा। तो ये कोई हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक शागिर्द ने पूछा कि जनाब ये जो हाथ कैसे बोलेंगे, ये पाँव कैसे बोलेंगे, पाँव की कौन सी जुबान है, हाथ की कौन सी जुबान है जो बोलेगा। तो थानवी ने कहा कि बेटा मुझे ये बताओ कि जुबान की कौन सी जुबान है, जुबान कैसे बोलती, गोश्त का टुकड़ा है ना, जुबान भी गोश्त का टुकड़ा है, उसकी कौन सी जुबान है, वो भी अल्लाह के हुक्म से बोलती है। कितने लोग ऐसे जिनकी जुबानें मौजूद है नहीं बोल सकते, है ना, गूंगे मौजूद है ना, आपने खुद देखें कितने लोग हैं हजारों के हिसाब से जिनकी जुबानें मौजूद हैं लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो नहीं बोल सकते। तो ऐसे अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दुनिया के अंदर जुबान को हुक्म था तो वो बोलती थी, क़यामत में हम दूसरे आज़ा को हुक्म देंगे वो बोलेंगे। तो ये तो असल में अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम इसमें परेशान ना होना कि हमारे फरिश्ते गलत लिखते हैं, तुम्हारे अपने आज़ा बोलेंगे, वो गवाही देंगे कि वो तुम जो किया करते थे दुनिया के अंदर, बिमा कानू यक्सिबून, कि जो कसब तुम कमाया करते थे, जो कमाई तुम करते थे, ये खुद गवाही देंगे। वलौ नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम, अल्लाह ने फरमाया अगर हम चाहें तो हम उनकी आंखों को बेनूर कर दें, हम उनकी आंखों को बेनूर कर दें। फस्तबिकुस्सिरात, फिर रास्ते पर वो जरा बढ़कर दिखाएं, चल कर दिखाएं। फिर अन्ना युबसिरून, कैसे देखेंगे ये रास्ता, बेनूर हो जाएंगे। अब देखें ना, आंखें मौजूद होती, जो अंधे हैं, जो बेचारे नहीं देख सकते, उनकी आंखें तो मौजूद हैं लेकिन उन आंखों को हुक्म नहीं है देखने का। तो अल्लाह ने फरमाया अगर हम चाहें तो हम तुम्हारे साथ भी सलूक कर सकते हैं, तुम्हारी आंखों को बेनूर कर दें, फिर तुम रास्तों की तरफ बढ़ो और तुम उनको देख न सको, भटकते रह जाओ। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानातिहिम, अगर हम चाहें तो हम तुम्हारे मकानों के अंदर बैठे बैठे तुम्हें मसख कर दें, हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है। एक हुक्म आएगा, तुम अपनी जगहों पर, अपने घरों में, अपने मकानों में पड़े होगे और हम तुम्हारी शक्लें जो है मसख कर देंगे। फमस्तताउ मुज़िय्युम वला यजिऊन, तुम ना फिर आगे बढ़ सकोगे ना पीछे हट सकोगे। तुम्हारी हालत ये हो जाएगी, ना तुम आगे बढ़ने के काबिल ना पीछे लौटने के काबिल। लेकिन ये हमारी रहमत है कि हम ऐसा नहीं कर रहे, हमने तुम्हें मोहलत दे रखी है। अगर हम चाहें नाफरमानों के, गुनाहगारों के और जो काफरों के चेहरों को ऐसे कर दें और उनको हम ऐसी सजा दे दें, लेकिन हमने उनको मोहलत दे रखी है, हमारी रहमत है कि हम उनको नहीं करते। अल्लाह फरमाते तुम अगर समझते हो ना कि हम ये नहीं कर सकते तो उसकी देखो ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे सामने हर बंदे के साथ ये मामला पेश आता है कि जो अल्लाह इंसान को बूढ़ा कर सकता है तो क्या वो ये नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। ये यानी इस महफल में कमो बेश जो है आधे लोग तो बूढ़े बैठे हैं, वो कभी ज़रा अपनी जवानी को याद करें। जब कभी जवानी होती है तो इंसान यूँ समझता है जैसे जवानी ने कभी जाना ही नहीं, और जब जवानी चली जाती है तो यूँ समझता है जैसे कभी आई नहीं थी। क्यों मियां साहब? ऐसे यानी इंसान समझ जैसे कभी जवानी आई ही नहीं थी। तो ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं वमन नुअम्मिरहु, जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, नुनक्किसहु फिल खल्क, हम उसको दोबारा उल्टा देते हैं, दोबारा बचपने की तरफ लौट जाता है, उसके अज़ाब फिर कमज़ोर हो जाते हैं। कान वही होते हैं, सुनना कम कर देते हैं, आंखें वही होती हैं, देखना कम कर देती हैं, अज़ाब वही होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। पहले वो जो 20 मन का वज़न उठा सकता था वो उसके लिए 20 किलो का वज़न उठाना मुश्किल हो जाता है। पहले वो जो भाग कर दूर जाता था, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने शाहदरा से चला
اور میں گرین ٹاؤن تک سائیکل پہ گیا، اور آج مجھ سے حسن ٹاؤن کے سٹاپ تک نہیں جایا جاتا. فرق ہے نا، زمین و آسمان کا فرق. یہ ہے ننقص فی الخلق، یعنی اس وقت شادرہ سے چل کے گرین ٹاؤن تک چلنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جانا اور آنا. جب میں یہاں مکان تعمیر کر رہا تھا تو میں روزانہ سائیکل پہ دھرم پورے سے آتا تھا، دھرم پورے سے روزانہ آنا روزانہ جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مشکل محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہے ننقص فی الخلق، انسان کے اعضاء پھر دوبارہ جو ہے بچپنے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اعضاء وہی ہوتے ہیں لیکن اعضاء جو ہے پھر خود انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی اعضاء جو انسان کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے وہ اس کا اپنا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتی ہیں. ٹانگیں جواب دینی شروع کر دیتی ہیں، گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں جو ہیں اور جو ہے بازو جواب دے دیتے ہیں. مجھے کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے. میری نانی جان محترمہ تھی تو مجھے کہتی بیٹا میری نا بازو دبایا کرو. تو میں نے کہا نانی جان بازو بھی کوئی دبانے والی چیز ہوتی ہے، بازو بھی کوئی دبانے والی چیز ہوتی ہے. آج میں خود دبواتا ہوں تو پھر مجھے نانی یاد آتی ہے، نانی یاد آتی، پھر یاد آتی ہے کہ واقعی یہ مسئلہ ہو. انسان پہ خود گزرے تو پھر پتہ چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، یہ کہتے ہر انسان کے ساتھ بیتتا ہے. پھر تم کیوں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں کرتے کہ وہ اللہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ چاہے کبھی لمبی عمر کے بغیر بھی لے جاتا ہے. ننقص فی الخلق، اللہ فرماتے پھر ہماری ترتیب یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ پھر وہ آہستہ 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 جو ہے کمزوری کی طرف لوٹ جاتا ہے. اور ایک پھر مقام وہ بھی آتا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے محتاجی سے، کہ پھر وہ اپنی جو بشری حاجات ہیں وہ پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس میں بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل نہیں کرتے؟ یہ ہر ایک کے ساتھ بیتا ہے، تمہارے سامنے بیتتا ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی. اے انسانوں اس بات کو عقل کرو. اس وقت سے آنے سے پہلے یہ دعا کیا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. بڑی اہم دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا کہ میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، ارذل عمر کی طرف لوٹایا جاؤں. ارذل عمر وہ ہوتی ہے کہ جب انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. تو اللہ نے بچا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 برس کی عمر میں جو ہے وہ لے گئے. تو اللہ جس کو چاہے 80 برس کی عمر میں بچا سکتا ہے. اللہ مالک ہے نا، قادر ہے. وہ تو جب اس کا حکم آتا ہے پھر انسان محتاج ہوتا ہے. اللہ اس محتاجی سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، کہ اے نبی آپ پر یہ جو الزام لگاتے ہیں کفار مکہ کے قریش جو ہے کہ آپ شعر سناتے ہیں، یہ قرآن شعر ہے، شاعری ہے. فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے، شعر نہیں ہے یہ. وما ينبغي له، اور میرے نبی کے شان بھی نہیں ہے کہ وہ شعر کہے. شعر کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک دفعہ کسی کا شعر پڑھا، ایک دفعہ، صرف ایک مثال ہے، وہ بھی کسی کا شعر تھا، وہ بھی غلط پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر ایسے ہے. آپ نے فرمایا میں کون سا کوئی شاعر ہوں. یعنی اللہ بچانا چاہتے تھے اس ایک دفعہ سے بھی کہ وہ شعر ان کے شانی، ان کی بات تو شاعری سے کہیں اوپر ہے، کہیں اوپر ہے، شاعری کی کوئی حیثیت نہیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. فرمایا کہ یہ شعر شاعری نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے، اور یہ بڑا واضح قرآن ہے جو بڑی واضح زبان کے اندر بڑی واضح بات کرتا ہے کہ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. لیکن ہوتا کیا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس سے وہی ڈرتے ہیں تاکہ تم ڈراؤ اس کو جو زندہ ہیں. یعنی سمجھ ان کو آئے گی جن کی عقلیں زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، اور جو دیکھتے بھالتے بھی اندھے گونگے بہرے بن گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مردہ کی طرح، جن کے کان تو ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل اور دماغ ہے سوچتے نہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں. یہ قرآن ان کے لیے ہے من کان حی، جو زندہ لوگ ہیں، جو آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، دل اور دماغ میں صحیح سوچتے ہیں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کافروں کے لیے پھر ہم حجت قائم کر دیتے ہیں. جو زندہ ہیں، جو یہ چیزیں رکھتے ہیں، وہ تو اس سے ہدایت پکڑ لیں گے، وہ تو اس سے ڈریں گے. لیکن جو کافر ہیں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر حجت قائم ہو جاتی ہے، کافروں کو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ پیغام ہمارا پہنچ گیا، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو، قیامت کے دن ہم تم سے پوچھ لیں گے. اللہ پاک اس کی سمجھ نصیب فرمائے.